ریکارڈنگ. ناظرین حاضرین السلام علیکم. آج ہم ایک اور بڑے عرصے بعد ایک بڑے اسپیشل پوڈ کاسٹ کے ایپیسوڈ کے ساتھ آئے ہیں, کیونکہ جو میرے ساتھ دو لوگ ہیں وہ بڑے اوپینینیٹڈ بھی ہیں اور بڑے پیشنیٹ ہیں اپنے کاز کے لیے. One is Ran Niazi, who's a lawyer and an activist, and a very vocal activist. And then we have Umar Azhar again. He's a political editor at Naya Daur and also political analyst and a very opinionated person, and I would also say an activist himself. So guys, thank you so much. آپ نے ٹائم نکالا رات کے 12 بجے. عمر وہاں کیا ٹائم ہے؟ I'm not sure. وہاں تو یہاں پہ it's better. I think it's 9 بج رہے. So it's all cool. یہاں تو سکون ہے. Yeah. Glad. یہ تو حسان بھائی کا شکریہ کہ انہوں نے پوسٹ مڈ نائٹ 1 بجے وہ he came over to the podcast. اور آج کل ان کی ذمہ داری آپ کو پتا ہے بہت زیادہ ہے. اسٹیج پر انہوں نے آپ کو پتا ہے سب کچھ رہن سہن سب کچھ ٹھیک رکھنا ہوتا ہے. خان صاحب کا پی ٹی آئی کی جتنی سابق کابینہ ہے ان کا. So I think we should thank Hassan for taking out time so late in the evening. No, I'm actually very glad to have him. I think it's the first time he himself is coming on the platform. But we definitely talked before. But sir, bataएं, how are the protests going generally? And then we'll go to other questions. But how is کیسی تیاریاں ہو رہی ہیں اب جو اب اسلام آباد کب جا رہے ہیں سارا جلسہ لائک کیا what is the political situation? یار تیاری تو بڑی ہم اگریشن سے کر رہے ہیں اور آئی تھنک وی آر گیٹنگ اے ویری گڈ ریسپانس ایز ویل. ایک سائڈ پہ ایک فرنٹ خان صاحب نے خود سنبھالا ہوا ہے. گراؤنڈ پہ ورکرز آر ریچنگ آؤٹ دا میسز, مارکیٹس میں جا رہے ہیں, گھروں میں جا رہے ہیں, اسکولوں میں کے باہر جا رہے ہیں, بچوں کو ایکٹیویٹ کر رہے ہیں اور ایک کانسٹنٹ کیمپین از ان دا پروسیس. اور اس کا ایک پہلا فیز تھا جو آپ نے دیکھا تھا, 3 بڑے جلسے ہوئے کراچی, پشاور اینڈ لاہور. اب اس کا جو دوسرا فیز آپ دیکھ رہے ہو اس کا, جس میں بھی ایک ٹیر نیچے چلے گئے شہروں کے لحاظ سے. اب ہم ان شہروں کو ہٹ کر رہے ہیں, ادھر کر رہے ہیں, لیکن سائملٹینیسلی اس میں جو ایک چیز کی ہے نا وہ 3 پرونگ اسٹریٹجی چلائی گئی. ایک ہم نے بار ایسوسیشن کو ہٹ کر رہے ہیں, ڈفرینٹ ڈاکٹرز کو ٹچ کریں, کمیونٹی ایسوسیشن کو ہٹ کر رہے ہیں, ٹریڈرز کو اور ان سب کو. ساتھ ساتھ مارکیٹس میں جا رہے ہیں, دکان گھر جو کیمپین ہوتی ہے, پیمفلیٹ ڈسٹریبیوشن کریں, اویئرنیس کیمپین کریں کہ What's the main message? What's the main message? میسج سمپل ہے کہ پاکستان میں آپ نے پاکستان کا پرائم منسٹر ایک امریکن سازش کے تحت آپ نے نکالا ود ہیلپ آف لوکل پیپل. ہینس آزادی, حقیقی آزادی مارچ. لاسٹ ٹائم واز آزادی مارچ, دس ٹائم اٹس حقیقی آزادی مارچ. تو ہاں اس کی کیمپین جاری ہے. ڈیفینیٹلی the kind of mobilization اور ایکٹیویٹی جو کر رہے ہیں اس ٹائم ایسے پہلے کبھی نہیں ہوئی, پی ٹی آئی میں کم از کم نہیں ہوئی. ایز فار ایز آئی ریمبر پچھلا آزادی مارچ کیا ڈفرنس ہے مین ان ٹرمز آف یار اس میں سب سے زیادہ اس میں اگریسولی ایک اویئرنیس اور ایک کیمپین چلا رہے ہیں فار دا پارٹیسپیشن آف دا میسز, پبلک, غریب امیر ساروں کے لیے. ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ دس از تو کہتے ہیں نا آرمیگیڈن ڈے ہے, کہ آپ نے آنا ہی آنا ہے. کیونکہ پاکستان میں آتے کسی نے ملین مارچ کال دیتے, کبھی کسی نے یہ نہیں کہا 2 ملین مارچ کال, because this time we want to make sure we hit a figure which has not been touched before, which has never been even thought about before. اسلام آباد پورا بھر دینا انشاءاللہ انسانوں سے. اور ایک سنگل میسج ہے آزادی کا, from the foreign intervention, from people who and the people the internal جو لوگ ہیں جو فورن انٹروینشن کا حصہ بنتے ہیں ہر دفعہ, جو پاسٹ میں بھی کئی دفعہ بنے, کیونکہ یہ نہیں اٹس ہیپننگ فار the first time, it happened in the past. اور اس کی ملٹیپل ایگزامپلز ہیں. We know what happened with Benazir Bhutto, we know what happened with ذوالفقار علی بھٹو. تو اس میں یہ تو کیا کہتے ہیں ہوتا آ رہا ہے پاسٹ میں. آئی تھنک واٹ دا ڈفرنس از, خان نے بڑا اسٹریٹجکلی اپنے آپ کو اپنی جان بھی بچا رہا ہے, ساتھ اپنی کیمپین بھی نہیں روک رہا. آپشن تھی
تھوڑا عرصہ چھٹی لے کے انگلینڈ چلا جاتا, تھوڑا عرصہ چپ کر کے نتھیا گلی بیٹھ جاتا. آپشن تھی تھوڑا بارگین کرتا پہلے 3 جلسے کے کرنے کے بعد, کیا ہو چلو ٹھیک ہے تو میری جان کی گارنٹی دے دو. لیکن خان has opted for a difficult route, scary route. ڈر لگا رہتا ہے the PTI workers. We are always, in an uneasy feeling, especially when Khan leaves the house. Why do you think PTI people are in an uneasy feeling? Do you think there is... یار دیکھو اسٹیٹ سیکیورٹی تو ہے نہیں نا اب خان کے پاس. 5 یا 2 SSC گارڈ یا 2-4 پولیس والے دینے سے تو نہیں وہ سیکیورٹی. انٹیلیجنس رپورٹس آتی ہیں پراپر, آپ کے ساتھ IB, MI اور ISI تھوڑی چل رہی ہیں. اب تو آپ کے پاس آپ اور آپ کے 10, 15, 20, 100 چوکیدار ہوں گے میکسیمم. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بے نظیر کی سیکیورٹی بہت ٹائٹ تھی جب بے نظیر پہ اساسینیشن ہوئی تھی. تو you can't, مطلب I agree. بے نظیر کے ٹائم I think زیادہ سیکیورٹی ہونی چاہیے تھی. ہو رہے تھے اٹیکس, سامنے ہو رہے تھے لوگ, مطلب سب کے سامنے اٹیکس ہو رہے تھے. People weren't talking about it. Like دینی چاہیے تھی سیکیورٹی. Even the day what even happened that day when he was shot, اس دن جو ایک دم ایویڈنس کلین اپ ہوا تھا, suddenly people came in up. But anyways, that's the past and maybe continuing with us unfortunately till this day. میرا سوال حضرت یہ ہے اس چیز کے اوپر, on the campaigns and everything, we can see this is getting, heat and, خان صاحب کے سپورٹر کے ساتھ جو ایک وہ imported حکومت والا ہے وہ ایک چل رہا ہے, whether we like it or not, وہ ایک چیز it's working with us. But my question on that is, do you think جو upcoming elections ہیں, is that going to be the main thing for voting on Khan? So because I'm asking you as somebody who represents a large base of PTI supporters, کہ یار اب میں خان کو اس لیے ووٹ دوں گا کیونکہ ایک امپورٹڈ حکومت ہے, یا میں خان کی کارکردگی پہ دوں گا؟ اور اگر تو میں خان کی کارکردگی پہ دوں گا, اس پہ کیا کوئی بات ہو رہی ہے؟ My question basically is that letter the main aspect of our upcoming elections? Is that going to be the main thing? نہیں اب تو دیکھو, let's be honest, we can't be in denial کہ the narrative is all about ایک غلامی اینڈ آزادی. That's it. اب آپ ووٹ unfortunately or fortunately whatever you might want to say, کیونکہ the way this whole transaction took place, جب وہ اتنا ایک ریڈیکل طریقے سے آپ نے ایک اٹیک کیا ایک پرائم منسٹر اور کیبنٹ کو, ایک چلتی ہوئی گورنمنٹ کو آپ نے الٹا دیا ہے, تو ظاہر ہے نیریٹو اب چینج ہو گیا ہے. تو obviously اب یہ کہنا کہ پرفارمنس بیس ووٹنگ کا ہوگا, شاید دیتے ہوں گے لوگ, ہر 100 میں 2 بندے شاید ایسے سوچیں, اس میں کوئی شک نہیں. بٹ اوور آل جو الیکشن ڈے ہوتا ہے ریئلی میٹر از ہوا کے سائڈ پہ. ہوا کا جو 30-40% ووٹ کا ادھر ادھر ٹلٹ آتا ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے. اینڈ دیٹ ہوا از رائٹ ناؤ آزادی اینڈ غلامی نامنظور, امپورٹڈ گورنمنٹ نامنظور, وہ ادھر چل پڑا ہے. اب انفارچونیٹلی یہ بحث کے پرفارمنس بزدار کی کیسی تھی از irrelevant, کیونکہ there's a bigger issue in the house. جہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ پاکستان مشرف کی بھی انپاپولرٹی کی ون آف دا بگیسٹ وجہ بن گئی تھی جو ڈرون اسٹرائکس ہوتے تھے پاکستان میں, اور بعد میں زرداری کے وقت میں جو اسامہ بن لادن آپریشن ہوا, آئی تھنک وہ ملک میں ایک ڈپریشن کا المیہ تھا. اس وجہ سے خالی نہیں تھا کہ اسامہ بن لادن ادھر سے ملا یا ادھر سے مر گیا. the major reason was کہ ایک سوورن اسٹیٹ میں ایک باہر کا ملک 2 ہیلی کاپٹر لے آیا تھا. تو یہ بڑا میٹر کرتا ہے. اس ٹائم یہ ایشو بنا ہے کہ سوورینٹی کئی دفعہ somehow جب پریکٹیکلی نظر آ رہا ہو, ننگی ہو رہی ہو, تو لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور ڈسٹرب ہوتے ہیں اور اس کا ریئیکشن آ رہا ہے. تو میری نظر میں اس ٹائم تو ہاں, اگر میں لیٹ سے چلو میں تو ہارڈ کور سپورٹر بھی ہوں پی ٹی آئی کا, ایک عام آدمی کے پاس جب میں جاؤں گا میں کہوں گا یار اب مہنگائی چھوڑ, ملک کی آزادی کا مسئلہ بن گیا. امریکہ جیسا ملک تیرے ملک کی بتا رہا ہے کہ یہ وزیر اعظم ہمیں پسند نہیں ہے, یہ والا پسند ہے, یہ نہیں اس طرح کرنا ہے. چلتا ہوا ملک ہے, 5 سال کمپلیٹ, اب 1 month اور 2 months April 9 کو ہوئے سارا. تو اب اگر آپ اس کو آہستہ آہستہ لوگ ریلائز کریں گے یار 5 سال پورے ہونے دینے چاہیے تھے. there was no point. خان کو آگے ہارتا جیتتا الیکشن ہی ہارنا تھا نا, ہار جیت ہوتی ہے میدان میں, دیٹ از ناٹ. ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی ہونے چاہیے, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. پوائنٹ از دا ہول پورا ایک کانٹیکسٹ, ایک سینیریو کریٹ ہوا ہے, اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ سٹوری ہے
اس کا ڈائریکٹ نیکسس بنا, جس سے اب ایک ڈسٹربنس تو کریٹ ہوئی. اب ملک میں ایک اس ٹائم انسرٹنٹی ہے, جو یہ نہیں کہ پی ٹی آئی کے سپورٹر کو پسند آ رہا ہے کہ یار ملک میں انسرٹنٹی ہے, ڈالر بڑھ گیا, واو نہیں ہے, اسٹاک ایکسچینج گر گیا, پی ٹی آئی سپورٹر خوش نہیں ہو رہا. وہ پی ٹی آئی کا سپورٹر اگر خوش ہو رہا ہے, وہ تو ڈی جی آئی ایس پی آر کی اسٹیٹمنٹ کا ریاکشن دے رہا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جب آگے کہا تھا دیکھیں اسٹاک مارکیٹ بھی اچھی ہوگی, ڈالر بھی گر گیا, تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جواب دو اب بھی آ کے. تو وہ فرق چیز ہے. تو نو ون از ہیپی. 190 193 کا ڈالر, نو ون از ہیپی. یار کیوں؟ ہمارے کاروبار نہیں ہے توڑنے, ہم نے تو پاکستان رہنے تو ایز وہ جو پاکستانی پی ٹی آئی لیول, وی ڈونٹ وانٹ دس ٹو ہیپن, وی وانٹ کہ الیکشن ہو جائے اسموتھلی. اب مظاہر ہے یہ جو سو کالڈ ڈیموکریٹک فورسز ہیں, they don't want to sit together. Another sad part, گنجائش ہی نہیں ہے. وہ جو وہ کیسے بیٹھے ہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں جی ایک ہے ہی یہ ٹریٹر, وہ ایک ٹریٹر ہے, وہ کیسے بیٹھے ہیں؟ دیکھو ٹو وے ہے ابھی. نہیں ٹریٹر کے آپ خود پھر اس کا یہ مطلب ہوتا ہے نا میں ٹیبل پہ آ کے نہیں بیٹھوں. بیک ڈور بات چیت چل رہی ہے, اس میں وہ دو رائے نہیں ہے. خان نے اگر خان کا یہ مطلب نہیں اگر نمبر بلاک, اگر نمبر خان کا بلاک ہو گیا تو حسان کا نمبر بلاک نہیں ہے. حسان از ان ٹاکس وتھ سم ون, سمجھو آپ اس بات کو. تو بیک ڈور ٹاک چل رہی ہے, پارٹی کے سینئر لیڈرشپ کر رہی ہے. یو گیو دیم اے ڈیٹ آف الیکشن, یو کم ان میدان, ووٹ لو. اب تو پورا نظام آپ کے سامنے ہے کہ the only unfortunately the only middle way is election. دوبارہ خان کو گورنمنٹ بھی نہیں آپ دے سکتے. آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے خان صاحب آج چلیں, ابھی آپ کے ریزگنیشن ایکسیپٹ نہیں ہوئے, ہم شہباز شریف کا نو کانفیڈنس کرا دیتے, آپ واپس آ جائیں. This is not even the solution. The only way forward is election. اتارو میدان میں یار, کھولو, let's open it. نہ ای وی ایم اوورسیز کو اٹیک کرو, کبھی بکلا گئے وہ سارے, اترو. مطلب اگر آپ نے الیکشن کیمپین نہیں چلانی ہے, آج مریم نواز بھی جلسہ کریے, بلاول کی, دونوں آج دا گورنمنٹ اس وقت, اگر اس طرح کا رونق ماحول بنانا ہے پھر الیکشن اناؤنس کر دو نا, 90 دن میں کھیلو. یو آر جسٹ ڈسٹرائنگ پاکستان, دیٹ از اٹ, اور کچھ نہیں ہو رہا. ایڈنگ ٹو دیٹ, بٹ لائک موسٹلی ڈو یو تھنک کیوں اتنا ضروری تھا 5 سال کرنے دیتے خان صاحب کو پورا؟ What do you think was the main reason for the government that is now or the previous opposition کہ خان کو اترنا تھا؟ یار اچھا سو میں حسان بھائی کی بڑی عزت کرتا ہوں, سماجی کارکن ہیں, خان صاحب کے بڑے قریبی ہیں, ایک پولیٹیکل ورکر بھی ہیں, وکیل بھی ہیں, ڈس ایڈوانٹیج لوگوں کی بڑی خدمت کرتے ہیں. I respect you as well. But the person I am unable to respect, جس آدمی کی میں عزت اس پورے ماحول میں نہیں کر سکتا, وہ عمران خان صاحب ہیں. اس کی بنیادی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں, 2 ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جس پیرائے کا حسان نے ذکر کیا کہ لیٹر آیا اور امریکہ نے چلنے نہیں دیا, خود مختاری آزادی, غلامی ورسز خود مختاری کی جنگ ہے, غلامی ورسز آزادی کا بیانیہ ہے. اگر آپ پاکستانیت لوگوں کی پہچان کو, لوگوں کو پاکستانیت کے جذبات لوگوں میں اجاگر کریں گے, اگر مذہب کا استحصال کر کے اور مذہبی بیانیہ پیش کریں گے اور کہیں گے کہ میں ختم نبوت کا اس ملک میں محافظ بننا چاہتا ہوں یا میں اسلام کی پیروی کرنا چاہتا ہوں پاکستان میں, تو نو ڈاؤٹ لوگ آپ کو پسند کریں گے. یہ پاپولسٹ اور پاپولر بیانیہ ہے, لوگ آپ کی عزت کریں گے. خان صاحب کا سپورٹر اور ووٹر اور حسان جیسے قابل لوگوں کے ذریعے جو بیانیہ بنٹوایا جا رہا ہے, جو بتایا جا رہا ہے, وہ سپورٹر مان رہا ہے, وہ اگری کر رہا ہے, وہ مطابقت رکھتا ہے پاکستانیت کے جذبات سے, مذہب کے جذبات سے, خود مختاری آزادی. لیکن جس پیرائے کا حسان نے ذکر کیا کہ لیٹر آیا, یہ تو میں تھوڑی تکنیکی اور بنیادوں پہ بات کر رہا ہوں, تھوڑی لوجسٹکس کے اندر جا رہا ہوں, میکینکس کے اندر جا رہا ہوں, جو کہ شاید بیانیے کی حد تک یہ بات درست نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ خان صاحب کا بیانیہ اس بات سے رد ہو جائے, لیکن ڈس انجینوس پوزیشن لی کی خان صاحب کی. اس لیٹر میں کچھ نہیں تھا. آپ کی ملک کے اندر فائر والز ہوتی ہیں, آئی ایس آئی ایک فائر وال ہے, ملٹری انٹیلیجنس ایک فائر وال ہے, آئی بی ایک فائر وال ہے, دیٹ پروٹیکٹس یور اسٹیٹ ریسورسز اینڈ گورنمنٹ فرام فارن انٹرونشن. انہوں نے کہا کہ اس کے اندر ہمیں کوئی ایکٹیو فورن کنسپریسی یا سازش نظر نہیں آتی. پاکستان کے اندر ڈونلڈ لو نام کا آدمی امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے زیادہ مشہور پاکستان میں, کیونکہ اس بندے نے کہیں ایک میٹنگ میں کہیں کہہ دیا کہ ہمیں یہ حکومت پسند نہیں ہے کیونکہ ہمارے ساتھ ان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں. تو اس کی بنا پر آج پورا ایک بیانیہ بنا کیا ہے, ایک بیانیہ بنایا گیا ہے, ایک سٹچ ٹوگیدر کیا گیا ہے. تو جس پیرائے اور جس پس منظر کا ذکر کیا حسان نے, which according to Hassan is the reason
for this independence versus غلامی والے جو بیانی ہے, وہ ایک پوری ایک مطلب ایک پورا اسٹچ ہوا on the basis of a very flimsy thing. ایک لیٹر آیا اور وہ چلا گیا. آپ کی ISI نے کہا کچھ نہیں, آپ کے MI نے کہا, آپ کے جوائنٹ چیفس نے کہا. So I'm really sorry. It's a very disingenuous position for Imran to take. It's a popular position. وہ بکتی ہے, وہ سیل ہوتی ہے, وہ like آسان سائڈ مارکیٹ میں آپ جاؤ لوگ مانتے ہیں, متوسط طبقے کے لوگ اس سے امپریسڈ ہیں, نچلے طبقے کے لوگ اس سے امپریسڈ ہیں, لو انکم بیک گراؤنڈ والے لوگ اس کو مانتے ہیں. لیکن at the end of the day it's the wrong position to take. It's disingenuous, it's flawed, it's اس پہ کوئی منطق نہیں ہے. اچھا ایک ہو گئی یہ بات. دوسری چیز جس کی وجہ سے میں خان صاحب کی آج کل عزت نہیں کر پا رہا وہ یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں اب وہ اس دہانے پہ آ کر کھڑے ہو گئے ہیں جہاں پہ انہوں نے ایک فضا بنا دی ہے کہ الیکشن ہوگا تو ملک چلے گا ورنہ نہیں چلے گا. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ خان صاحب کی جو آخری کوشش ہے وہ یہ ہے کہ اگلے 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے اکتوبر نومبر تک الیکشن ہو جائے, کیونکہ یہ امپورٹڈ حکومت نامنظور والا بیانیہ جو ہے یہ زیادہ دیر بکے گا. یہ آپ کی GT روڈ کی بیلٹ پہ نہیں بکے گا, یہ آپ کے انٹیریئر سندھ میں نہیں بکے گا, یہ آپ کے بڑے شہروں میں جہاں نون لیگ پہلی قابض ہے یا ٹھیک ٹھاک MNS کے ساتھ چلتی ہے, یا پوٹوہار پلیٹو میں جہاں راول پنڈی اور اٹک اور یہ والے جو علاقے ہیں جہاں خان صاحب نے جلسہ بھی کیا, ان علاقوں میں پوٹوہار پلیٹو کے اندر یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا. آپ کتنی دیر تک لوگوں کو یہ باور کرا دیں گے, لوگوں کو یہ اس بات پر ان کو آپ ان کو یہ کتنی دیر تک آپ پرسویٹ کریں گے کہ امریکہ نے مجھے نکالا. ایٹ سم پوائنٹ اگر حاضر سروس حکومت ڈلیوری کر دیتی ہے, ڈلیوری سے مراد ہے قیمتیں کم ہو جاتی ہیں, کوئی IMF کا اچھا پیکج آ جاتا ہے, کوئی فیل گڈ فیکٹر آ جاتا ہے, کوئی شہباز پیک پہ کوئی کام ہونا شروع ہو جاتا ہے, تو خان صاحب کا بیانیہ پلٹ جائے گا, ساتھ ساتھ خان صاحب کا احتساب بھی شروع ہو جائے گا. تو خان صاحب کو یہ پتہ ہے اور حسان کو بھی پتہ ہے کہ there is only so much you can milk only so much out of a narrative which is built on such flimsy and shoddy grounds. اتنی اس کی بے منطقی اور مطلب جھوٹی بنیاد ہے اس بیانیے کی کہ آپ اس کو کتنا ملک کرو گے, 4 مہینے کرو گے, 5 مہینے کرو گے, احتساب شروع ہو جائے گا, لوگ جیل میں جانا شروع ہو جائیں گے, ورکر بھاگ جائیں گے, کارکن بھاگ جائیں گے, یہ شاہ محمود قریشیز اور یہ لوگ بھاگ جائیں گے. سو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے خان صاحب کے آخری کوشش اور وہ یہ ہے کہ جنرل باجوہ, جنرل شمشاد وغیرہ وغیرہ خان صاحب کا ووٹر سپورٹ ان کو غدار کہہ رہے ہیں. میرے واٹس ایپ پہ میسج آ رہے ہیں اینڈ آئی وانٹ حسان ٹو آنسر دس ایز ویل. میرے واٹس ایپ پہ میسج آ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ غدار ہے, انہوں نے بیلجیم میں نواز شریف کے ذریعے پراپرٹیز خریدی ہیں. جنرل شمشاد غدار ہے. میرے واٹس ایپ پہ میسجز آ رہے ہیں, مجھے PTI کے گروپ سے میسجز فارورڈ ہو رہے ہیں, میرے ماموں مجھے یہ میسجز بھیج رہے ہیں. اس حد تک آپ نے اداروں کی کچھ اشخاص کو آپ نے انہوں کو بندوق کی ششت پہ رکھا ہوا ہے اور ان پہ نشانہ ماری جا رہے ہیں. تو یہ ان کی آخری کوشش ہے کہ کسی طرح الیکشن ہو جائے, کیونکہ اگر الیکشن نہیں ہوتا 4-5 مہینے میں تو عمران خان آپ کو حکومت میں نظر نہیں آئے گا. سال بعد 1.5 سال اگر اکتوبر 2023 میں الیکشن جاتا تو عمران خان will be nowhere near the government. So these are the 2 reasons that I personally don't think Imran is on the right now. بیانیہ غلط ہے, جھوٹ پر مبنی ہے, اور ایک بڑی ہی بونڈنگ کوشش کی جا رہی ہے اداروں کو دباؤ میں لانے کی اور کسی نہ کسی طرح الیکشن کرنے کی. اور اگر یہ جتنی میری انڈرسٹینڈنگ ہے, ایون فیلڈ میرے بالکل یہاں سے چند قدم دور ہے, جتنی میری انڈرسٹینڈنگ ہے الیکشن نہیں ہو رہا. Things are going to work the way they work. اور عمران خان کو واقعتاً حسان صحیح کہہ رہے ہیں, اگر عمران خان 20 لاکھ لوگ اسلام آباد لے جاتے ہیں تو پھر الیکشن ہوگا. اگر عمران خان اتنے لوگ اکٹھے کر لیتے اور اتنا بیانیہ بنا لیتے ہیں کہ لوگ بھر بھر کے سڑکوں پہ نکلے اور ان کا ساتھ دیں, تو پھر شاید جنرل باجوہ ٹائپ لوگ بھی اتنے دباؤ میں آ کے کہہ دیں گے الیکشن ہو جائے, ورنہ نہیں ہوگا. میرے خیال سے یہاں پہ جو ملاقات ہوئی ہیں وہ بڑی ثابت قدمی سے فیصلے لے رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہم الیکشن کی طرف نہیں بڑھنا چاہتے. So these are the 2 reasons why I don't respect Imran right now. Okay, so I'll come to Hassan for on this as well. But before that, I really also want to know, theek hai yaar, okay, so we agree کہ ایک سائڈ کہہ رہی ہے یار obviously ہے conspiracy, امریکہ imported حکومت ہے, and clearly they whatever پاکستان میں I feel سچ اور جھوٹ بڑا perspective پہ based ہے اور time پہ based ہے, اور اس پہ either way I don't think even the side opposing Khan is like وہ یار لنڈن میں میٹنگ کر رہے ہیں, مطلب وہ solve کر رہے ہیں. But my point just on that is یار why can't we find a solution? ایک تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی how is election a solution on proving کہ conspiracy تھی یا نہیں تھی. Why can't these parties, government and Khan PTI agree کہ یار ہم ایک کمیٹی بناتے ہیں یا whatever بناتے ہیں جس پہ یہ لوگ ہوں جو اس کو جج کریں, اسٹڈی کریں. Why is it so difficult? Why is it so subjective? یہ والی دیکھیں
बिकॉज वही, क्योंकि देखें सियासी इंतशार और पोलराइजेशन अपने अरूज पे है. मुझे याद है 90 की दहाई में बेनजीर, हालांकि मैं तब बच्चा था, मिड 90s, लेकिन अब तब भी इतना इंतशार, इतनी पोलराइजेशन नहीं की. अब एक तो जो फैक्ट्स पे कंसेंसस नहीं है, वो लोग कहते हैं कंस्पिरेसी है, ये लोग कहते हैं कंस्पिरेसी नहीं है, आर्मी कहती है हमें शवाहिद नहीं मौजूद, हमें मिले नहीं, पीटीआई वाले कहते हैं नहीं हमारे पास शवाहिद है, हमें यकीन है कि कंस्पिरेसी है. तो फैक्ट्स पे तो कंसेंसस नहीं है, क्योंकि हर किसी ने अपना बयानिया लेके चलना है. और दूसरा ये है कि आप कमेटी बना लें, कमेटी का एंड पे यही होगा कि इमरान खान साहब उनके साथ बैठना नहीं चाहते, वो कहते हैं ये गद्दार है, चोर है. गद्दार चोर जो गवर्नमेंट में इस वक्त, वो कहते हैं इमरान खान साहब जो है वो हमारे पे गलत इल्जामात लगाते हैं, वो उन्होंने एक बहुत ही मतलब इनकॉम्पिटेंट हुकूमत चलाई है, वो पाकिस्तानी अस्करी क़यादत के साए तले और उनकी छतर छाया के नीचे ताकत में आए. हम तो इनको पॉलिटिकल लीडर मानते ही नहीं है जिसका कि आवाम में सपोर्ट हो या इतनी सख्त हो कि वो इलेक्शन जीत के ताकत में भी आ जाए. तो ये दोनों अनबन है, कंप्लीट टोटल पोलर ऑपोजिट्स हैं दोनों. तो बैठने का तो जवाब ही नहीं है. और इलेक्शन पे भी मुझे मसला ये है, इलेक्शन अगर खान साहब हार गए या उनको मेजोरिटी ना मिली तो फिर क्या होगा, फिर खान साहब इलेक्शन नहीं मानेंगे. और इतने पोलराइज्ड एनवायरनमेंट में आप इलेक्शन करा लें, रूलिंग वाले नहीं मानेंगे. तो इट्स अ वेरी टफ एनवायरनमेंट. इसी के ऊपर कि ए प्रोबेबली भट्टी अर्लियर सेड एज वेल, बट मोस्टली कि अगर हाँ इलेक्शन होते हैं एंड खान साहब डजंट विन, will खान साहब एक्सेप्ट दैट इलेक्शन, रियलिस्टिकली टॉकिंग? डिपेंड करता है ना यार हमजा. अगर तो आपने इलेक्शन रिफॉर्म्स कर दी अपने मुताबिक, अगर आपने ओवरसीज वोटिंग बैन कर दी, ईवीएम मशीन पे ना इम्प्लीमेंटेशन की, डिस्पाइट द ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड डिस्पाइट द लॉ बीइंग देयर, देन यू विल चेंज द लॉ एज वेल. और आप ऐसे क्योंकि आपके मुताबिक जब तक हल्का बंदी ना हो जाए, आपके मुताबिक पूरा एक उसका हालात ना बन जाए, तब तक जी आपको इलेक्शन सूट नहीं कर सकते. ये तो उमर और पीएमएलएन की ख्वाहिश होनी भी चाहिए, बनती भी. ज़ाहिर खान की पॉपुलैरिटी इतनी पीक पे, पागल ही हो इलेक्शन कराए इस टाइम, और ज़ाहिर अभी बनता नहीं है. अब मेरा पर्सनल इसमें एक और बिलीफ है, ये पॉपुलैरिटी 2 नहीं 4 साल भी रहनी है. मसला ये है कि पाकिस्तान का चलेगा नहीं जब तक Khan is on the streets. We very well know no one will give you money, no one will buy your ideas, no one will buy your any वो के भाई पाकिस्तान को IMF इतने दे दे अभी ठीक कर देंगे, ऐसे नहीं होगा. आपने कीमतें बड़ी मैसिवली बढ़ानी है. बढ़ाने के लिए आपको अपनी कोई एक साख होती है, कोई क्रेडेंशियल्स होते हैं, कोई क्रेडिबिलिटी होती है, कहीं से आए होते हो आप एक 2 नंबर तरीके से एक टूटी वो जो हमारे पास थे एलाइज जो कभी भी कहीं भी जा सकते हैं उमर के दोस्तों के इशारे पे, तो वो फिर उधर चले गए तो फिर काम खराब है. तो ऐसे लोगों पे तो असेंबली ने 2 दफा कल्लाबाजी मार चुकी है ना. अब ये तो नहीं है कि इस तरह की वीक असेंबली ने क्या करना है. इट्स अ वीक असेंबली जिसके इजलास में बंदे ठीक है. अब ये असेंबली इस टाइम बहुत वीक है. आपकी असेंबली में तकरीबन 130 124 लोग आते हैं असेंबली में. तो वो असेंबली का क्या रह गया. पंजाब असेंबली का वो भी सिमिलर हाल है. आपने लोटों की बेसिस पे हमजा शहबाज को लोटों ने वोट दिया, जो पीटीआई के टिकट पे जीते हुए थे, उन्होंने हमजा शहबाज को वोट दिया. हमजा शहबाज की क्या हैसियत, क्रेडिबिलिटी रहेगी. इस टाइम बलोचिस्तान असेंबली की भी ज्यादा क्रेडिबिलिटी है नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली से. मुझे आप एक चीज बताएं, पीटीआई के मुताबिक और इमरान खान का जो बयानिया वो बुन रहे हैं, जो वो अटैक कर रहे हैं, जो लाइन ऑफ क्रिटिसिज्म उन्होंने लिया हुआ है, उसके मुताबिक अस्करी क़यादत फौरन साजिश का हिस्सा थी और उन्होंने फौरन साजिश को नाकाम करने में या बेनकाब करने में अपना कलीदी किरदार नहीं अदा किया. क्या जनरल बाजवा गद्दार है? मुझे इसका जवाब, इज ही अ ट्रेटर? एब्सोल्युटली नॉट. कैसे हो सकता है वो ट्रेटर? आप मुझे बताओ, हाउ इज ही अ ट्रेटर राइट नाउ? ही इज नॉट अ ट्रेटर. आई थिंक द पीटीआई पीपल थिंक इज अ ट्रेटर. देखो बात सुनो. नहीं, नो पीटीआई पीपल थिंक. आप या तो ब्रिंग देम फॉरवर्ड. आपके कहने से तो नहीं होना ना उमर, क्या आपको मामू ने मैसेज फॉरवर्ड आपको किया ना. मुझे तो मेरे मामू ने तो मेरे मैसेज पे फॉरवर्ड कर दिया, मतलब नहीं. मतलब मैं कह दूं मामू ने कह दिया तो यही है. तो खान साहब क्यों कहते हैं फिर? खान साहब ने न्यूट्रल को नहीं निशाना बनाया. हाँ, जो न्यूट्रल होगा विद टाइम. खान साहब ने कहा नहीं कि न्यूट्रल ने चोरों को पाकिस्तान की हुक्मरानी दे दी. खान साहब ने कहा नहीं कि न्यूट्रल ने
وہ جو سازش میرے خلاف ہوتی تھی اس کو بے نقاب نہیں کیا, اس کو ناکام نہیں کیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ نیوٹرل سازش کا حصہ ہے, اور اگر نیوٹرل سازش کا حصہ ہے تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ خان صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ نیوٹرل میں کون سا والا نیوٹرل؟ اب نام آپ ڈیسائیڈ کرو. آپ کہہ رہے ہو وہ جنرل بازو ہے. میں تو آرمی کی بات کر رہا ہوں, میرے نزدیک نیوٹرلز میں آرمی ہے. خان صاحب کو بھی پتہ ہے. could be someone from judicial, could be someone from ISI, could be anybody. How are you drawing this conclusion? سر تو جنرل باجوہ, جنرل یہ آپ کو لگتا ہے مریم نواز, یہ لگتا ہے مریم نواز عمر کو کچھ بتایا. مریم نواز انسائڈ خان صاحب امپلائی کر رہے ہیں, بڑی کیٹیگوریکلی کر رہے ہیں. شرین مزاری پورا دن ٹویٹر پہ گیس کیئر کو ٹیگ کرتی ہیں, کہتی ہیں امریکہ سے کیوں بتا رہے ہو, امریکہ سے کیوں. وہ ایک بڑا انہوں نے ٹارگٹ کیا. He's not implying, he's giving a double meaning when it comes to who the neutral is, who the Gaddar is. کون ہے some extent. آپ بتائیں. With time we will reveal. نا خان نے کیا کہا ہے, if anything happens to me, the video will reveal the names. یہ کہا ہے نا آپ کے سامنے. So there is a video. So there is a video. Fair enough, that makes sense. لیکن جو بلوٹو کی بات کی ہے, دیکھو عمر, فوج پرفیکٹ نہیں ہے, نہ